السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متنی قاعدے کا لیسن نمبر 11 پڑھیں گے۔ پچھلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا متنی قاعدہ مکمل کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ میل فیمیل ٹیچرز اویلیبل ہیں۔ سبسکرائب لائک شیئر لازمی کیجیے، صدقہ جاریہ نیکی کی نیت سے۔ اچھا جی، اس میں آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ تمام قواعد آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اگر آپ دلچسپی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور سمجھ کے غور سے پڑھیں گے تو تجوید کے تمام قواعد آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ جو جزم ہے اس کو کس طرح سے پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو جزم والا حرف ہے یہ دال کی طرح کا جو سب کے اوپر لگا ہوا ہے، لام پہ لگا ہوا ہے، نون پہ لگا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ ہم پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، اور جس بھی حرف کے اوپر یہ دال سی بنی ہوگی، یہ جزم، اس کی آواز ساکن ہوگی، یعنی کہ آدھی کہہ لیں یا چھپی ہوئی کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ جیسا کہ حمزہ لام دونوں کو ملائیں گے آپ، ٹھیک ہے، جزم والے حرف کو ملا کے پیچھے والے حرف سے پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر یاد رکھیے گا جزم والے حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ لام ہے نا، تو اس کی ساکن آواز ہوگی ل، نون کی ہوگی ن، را کی ہوگی ر، ٹھیک ہے، جیم کی ہوگی ج، شین کی ش، ٹھیک ہے، اسی طرح یا کی ی۔ چلیں جی، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کو ملائیں گے۔ حمزہ لام، یاد رکھیے گا حمزہ اس لیے کہہ رہے ہیں الف کو کیونکہ اوپر حرکت لگی ہوئی ہے، خالی ہم الف ہو تو پھر الف کہتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ایر، یہ باریک ہے، حمزہ را پیش ار، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا، پہلا والا موٹا تھا را، ار کیا، دوسرا جو زیر کے ساتھ ہے یعنی کہ حمزہ را زیر، تو اب را باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ را زیر ایر، حمزہ را پیش ار، را سے پہلے پیش آ رہا ہے تو را موٹا، اور یہ پہلا والا بھی موٹا، پہلے نمبر پہ موٹا پڑھیں گے را کو، دوسرے نمبر پہ بھی موٹا، اور تیسرے نمبر والا باریک ہوگا، ار کریں گے، ارو ایسے نہیں کریں گے، اور ار اور۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم قلقلہ کا حرف ہے، جھٹکے کا، ہم پڑھیں گے اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش، حمزہ یا زبر آئی، حمزہ یا زیر ای۔ اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے، یہ قاعدہ کیا ہے، جتنے بھی یہ الف ہے، واو ساکن، یہ تین حروف یاد رکھنے ہیں، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ یہ جب جڑیں گے کسی بھی اس سے پہلے جو حرف ہوگا، جیسے کہ با ہے، جڑ گیا تو با الف زبر کیا ہو جائے گا، آواز کو مدہ کریں گے، با کر لیں گے، ٹھیک، کھینچ لیں گے۔ اسی طرح واو سے پہلے اگر با ہوگا اور پھر پیش ہوگا با کے اوپر تو یہ کریں گے با واو پیش، بو، آواز کو مدہ کر لیں گے، کھینچ لیں گے۔ بس یہ تین حروف یاد رکھیے گا۔ با کے نیچے زیر، با یا زیر بی، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا حمزہ یا زیر ای، مدہ کیا نا اس کو، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اور یہ تین حروف الف، واو ساکن، یا ساکن، یہ تینوں کو یاد رکھیں۔ جب بھی یہ آ جائیں گے کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑنے کے لیے، جیسے ابھی ہم تمام سبق میں تمام حروف جوڑ کے پڑھے ہیں، لیکن یہ تین حروف جب آئیں گے الف، واو اور یا، تو ہم مدہ کریں گے، آواز کو کھینچ لیں گے۔ جب واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا، یہ مدہ، آواز کو کھینچا جائے گا۔ اور اگر واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے بھی زبر ہو تو لین ہو جائے گا۔ یہ لین کا جب آئے گا، جیسے کہ یہ دیکھیں
اب یہ زبر آ رہا ہے نا یا ساکن سے پہلے، یہ دیکھیں زبر آ رہا ہے، تو ہم یہ کیا کریں، ای، ہم مدہ نہیں کریں، یعنی کہ ایسے نہیں کریں نا، ہم کیا کریں، آئی کریں، دونوں کو اپنی اپنی دونوں کو حالانکہ ہم جوڑ بھی رہے ہیں اور ایکنالج کر کے پڑھیں، حمزہ کو کریں یا کو ی کریں، تو یہ بنتا ہے آئی، ٹھیک ہے، یہ لین میں آواز بنتی ہے، مدہ میں آواز کھینچ جاتی ہے، جیسے کہ یہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے نا، تو ہم نے ای کی جگہ ای کر لیا کیونکہ یا کو جوڑا، تو یہ زبر زیر کا فرق یاد رکھنا ہے، یا سے پہلے واؤ سے پہلے زبر ہو تو لین ہوتا ہے، یہ لین کا ہے حرف، ٹھیک ہے، اور واؤ سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، تو پھر یہ مدہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ ہے مدہ دوسرے نمبر پہ حمزہ یا سے ای زیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اسے اچھے سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد نیکسٹ سبق آئے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ.